बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा अहम और बड़ा इदारा इंतखाबात के अंदर धांधली चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाबात को शफाफ बनाने के हवाले से माजी में क्या किरदार रहा और आइंदा वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त तक के तमाम अंदाज़ों और तमाम आदाद व शुमार के मुताबिक आइंदा हुकूमत जो है वो कौन बनाने जा रहा है। ये तमाम दर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इससे पहले आज की दो बड़ी और अहम तरीन खबरें, क्योंकि बैकग्राउंड के तौर पर इन खबरों का जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही को रिलेट करके ये सारा एनालिसिस जो है वो आप बासानी समझ पाएंगे। तो पहली बड़ी खबर जनाब ये है कि वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन की ज़बान बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया। ये हेडलाइन जियो टीवी ने निकाली है और तहफ़्फ़ुज़ात कुछ और इसकी जो तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह है कि वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वफाकी वज़ीर ब इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर ब साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक़ में मवाद को ज़ाया किया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दानस्ता एतराज़ात किए गए। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो गुज़श्ता दिनों रवैया रहा, इस पर बात करने की हमें जरूरत पड़ी है। इलेक्शन कमीशन के जिस अंदाज में ईवीएम पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, ये एक सोच की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही जुबान बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान आगे बढ़ें और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नजरसानी करें। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तनाज़ात से अलहदा नहीं रख सकते तो इस्तीफा देकर सियासत में आए। और अपोजिशन पर तनकीद करते हैं उन्होंने कहा कि शैतान भी धरना देगा तो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी उसके पीछे बैठ जाएंगे और शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। जब हम इस्लाहात करने जा रहे हैं तो आप हर कदम पर रोड़े क्यों अटका रहे हैं। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा 2028 पर हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस बिल को हर सूरत मंजूर करवाया जाएगा। और यह भी ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इल्ज़ामात पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी कर रखे हैं और इल्ज़ामात के सबूत भी तलब किए हैं। अच्छा, इस पर फिर डेफिनेटली नून लीग का रद्द-ए-अमल तो आना था। उनका रद्द-ए-अमल जनाब आया कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है और इदारों को जो है वो मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने ये कहा। तफसीलात कुछ यूँ है कि मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को मतनाज़ा बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी और आइनी दौरों पर हमला है। अच्छा, ये अभी आपने नोट करना है कि वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दो अरकान को बगावत पर उकसाया जा रहा है और यह गद्दारी है और आइनी इदारों पर हमला है। लीगी तर्जमान का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान आइन और कानून की ज़बान बोल रहे हैं जो मुसल्लतशुदा हुकूमत को समझ नहीं आती। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत आर्टिकल 10 के तहत वफाकी वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अच्छा, अब ये बातें आपने जहन में रखनी है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है। और पहली बात तो पहला तो सवाल इस पे ये पैदा होता है जनाब कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है, बाकी तमाम गैर आइनी इदारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई, जैसे पाक फौज हो गई, जैसे पार्लियामेंट हो गई, जैसे वज़ीर-ए-आज़म हो गए, जैसे सदर पाकिस्तान हो गए, क्या ये तमाम के तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी ओहदे हैं और इनके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। ये सवाल मैंने क्यों पूछा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं जनाब। मामला कुछ यूँ है कि उन्होंने ये कहा कि जब फवाद चौधरी ने आज ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के दो अरकान आगे आएँ और इस मामले पर अपनी राय दें, तो मामला कुछ यूँ है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो 5 अरकान हैं उन तमाम के पास बराबर के इख्तियार हैं। 18वीं तरमीम से पहले वीटो पावर हुआ करती थी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ इंतजामी इख्तियारात जो हैं वो कुछ मौजूद हैं, बाकी जो 5 के 5 अरकान हैं उन तमाम के इख्तियारात बिल्कुल एक जैसे हैं। और मजे
کی بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان تین میں سے جو موجودہ تین ارکان ہیں یعنی چیف الیکشن کمشنر اور دونوں ارکان، وہ اگر دونوں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کسی فیصلے میں چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق ان کا جو فیصلہ ہے وہ مانا اور سنا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اس آئینی ادارے کے سربراہ ہیں، سو موٹو نوٹسز بھی وہی لیتے ہیں، بینچ بھی وہی بناتے ہیں مختلف کیسز کے حوالے سے، اور کوئی ان کے اس معاملے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بینچ کے اندر وہ 5 رکنی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں 4 ججز اگر ان کے خلاف چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی سب کا ووٹ برابر ہے اور وہ چیف جسٹس کا فیصلہ اگر کسی اور طرف ہے تو 4 کا ہی مانا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس کے پاس کچھ اضافی اختیارات موجود ہیں جیسے بینچ بنانا اور سو موٹو کا اختیار۔ اس قسم کا کوئی فالتو یا اضافی اختیار جو ہے وہ موجود نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو الزام لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کہ وہ 2 ارکان کو اکسا رہے ہیں، تو کیا جب آپ لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرتے ہیں چیف جسٹس کے خلاف، پاکستانی عدلیہ کے خلاف، اور ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ایک ریفرنس آیا جس پہ انہیں وضاحت دینی چاہیے تھی، اپنے احساسات بتانے چاہیے تھی، وہاں پر بھی جو غیر قانونی اور غیر آئینی رویہ انہوں نے اختیار کیا اس کی بھی آپ نے سپورٹ کی۔ پھر انہوں نے عمران خان کے اوپر، وزیر اعظم پاکستان کے اوپر جو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر انہوں نے بیجا تنقید کیا، انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر آپ نے سپورٹ کیا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر بیجا تنقید کی، اپنے ساتھی ججوں کے اوپر بیجا تنقید کی، آپ نے انہیں سپورٹ کیا۔ تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی ادارہ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے سینئرز اور چیف جسٹس کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ جب انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو آپ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس آئینی ادارے کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حالانکہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں کے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس تو الیکشن کمیشن کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر تو برابری کی سطح پہ جو ہے وہ دیگر ممبران کی طرح ایک ممبر ہیں، جبکہ چیف جسٹس کے پاس اضافی اختیار ہیں۔ یعنی آپ کی یہ تھیوری بالکل 100% غلط ہے۔ اچھا، اب ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں۔ اگلا سٹیپ ہے پاک فوج۔ جی بالکل، پاک فوج آپ کو پتا ہے کہ چین آف کمانڈ ہے اور پاک آرمی کے جو چیف ہیں ان کے تمام فیصلوں پر مکمل طور پر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، اور فوج کے اندر جو چین آف کمانڈ ہے، فوج کے اپنے جو اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق آرمی چیف کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے۔ ہاں، کور کمانڈر کانفرنس ہر مہینے ہوا کرتی ہے، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر وہ فیصلے لیتے ہیں، سب سے مشورہ بھی کرتے ہیں، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کا ہوا کرتا ہے، اور بالکل پوری دنیا میں آرمیز ایسے ہی چلتی ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلسل گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان آرمی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش آپ نے نہیں کی؟ اپنے مختلف ملازم دانشور صحافیوں کے ذریعے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا پے در پہ حملے نہیں کرتے رہے پاک فوج کے اوپر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستانی اداروں کے اوپر؟ تو کیا پاک فوج ایک غیر آئینی ادارہ ہے؟ کیا پاک فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنا جو ہے وہ درست ہے؟ اور الیکشن کمیشن کے اندر تقسیم پیدا کرنا، جس کے اندر ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ووٹ کے حساب سے لوگوں نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا زیادہ فیصلہ کس کے حق میں ہے، اور وہاں جمہوری انداز میں فیصلے ہونے ہیں، جبکہ پاک فوج، جبکہ پوری دنیا میں فوج کا جو طریقہ کار ہے وہاں پر کوئی بھی کسی کو نو سر نہیں کہہ سکتا، وہاں پر یس سر کہنا ہوتا ہے، اور یہی چین آف کمانڈ ہے۔ اور آرمی جو ہے اور پاک فوج جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے ہٹ کر چلا کرتی ہے، اور یہی ایک طریقہ کار پوری دنیا کے اندر ہے، اور یہی آئیڈیل طریقہ کار ہے، اور اسی طریقے سے فوج چل سکتی ہے۔ لیکن وہاں آپ مختلف کور کمانڈرز کے متعلق خبریں لگا کر کے وہ جناب ہاتھیوں کے گروہ میں تبدیلی ہونے والی ہے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اتنے کور کمانڈر نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہاں آپ اس قسم کی خبریں لگا کر، وہاں آپ اس قسم کے بیانات دے کر کے جناب ہم تو چند جرنالوں کے خلاف ہیں، نیچے جو فوج ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیا آپ آرمی کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا آپ آئینی اور قانونی اداروں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی بیجا تنقید کر کے ان کو کمزور کرنے کی سازش نہیں کر رہے؟ تو اس طرح اس کا یہ مطلب ہوا کہ نہ صرف سپریم کورٹ اور بلکہ پاک فوج کے حوالے سے بھی آپ کی جو پالیسی رہی، اور ایک اور سٹیپ آگے بڑھ کر خود اسی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد آپ نے اس الیکشن کمیشن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کس طرح کے الزامات نہیں لگائے، دھاندلی کے الزامات لگائے، کہا جی پاک فوج کے ساتھ مل کر دھاندلی کی، پھر ساتھ میں کہا سپریم کورٹ بھی شامل تھی۔ تو کون سا ایسا ادارہ ہے جس کو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے چھوڑا تقسیم کرنے سے، کوشش کرنے سے، اور جس کے اوپر الزامات لگانے سے اور کمزور کرنے سے؟ چاہے وہ پاک فوج ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI ہے، چاہے وہ سپریم
سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو آپ نے 2018 سے 2021 تک اور پھر پوری پی ڈی ایم موومنٹ کے دوران مسلسل ہرزہ سرائی کی ان اداروں کے اوپر, مسلسل انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کی, اور مسلسل اداروں کے اندر نیچے جو لوگ موجود ہیں ان کو اپنے سینئرز کے خلاف آپ نے بھڑکانے کی کوشش کی. اور آج آپ کو یہ یاد آ گیا ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے کہنے پر بلیک میل کر رہے ہیں اور عمران خان کے کہنے پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. نہیں جناب, ہرگز نہیں. الیکشن کمیشن کے تینوں ارکان کے, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں, پنجاب سندھ بلوچستان کے بھی کے ممبران ہوں, ان کے رائٹس برابر ہیں, اور بالکل اسی طرح ہی الیکشن کمیشن چلا کرتا ہے. اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کے اس وقت جو پالیسی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کون سا اہم ادارہ الیکشن کمیشن جیسا آئندہ انتخابات کے اندر دھاندلی کے حوالے سے سوالات پیدا کرنا چاہتا ہے اگر ای وی ایم مشین وہ استعمال نہیں کرتا. اور آئندہ حکومت جو کہ واضح انداز میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان کی, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے. اور پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کا ماضی میں کیا کردار رہا, سب کے سامنے ہے. کس طرح سے تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر یہ کہا کہ آر او سپریم کورٹ سے آنے چاہیے, اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ کہا کہ جناب آرمی کو جو سیکورٹی دینی چاہیے پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر, اور انہوں نے مثبت کردار ادا کیا. اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر تنقید شروع کر دی, اور مستقبل کے اندر بھی چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کا ایک مستقبل کے اندر بھی ایک اہم, انتہائی اہم اور حساس کردار ہے. اور اگر جب بھی الیکشن کمیشن نے ان سے ریکویسٹ کی تو وہ اپنا کردار ہر صورت نبھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.